الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج سب سے پہلے تو ہم نے دہرائی کرنی ہے سورہ نساء کی آیت 61 سے 65 تک۔ بڑے غور سے سنا کریں، کیونکہ دہرائی میں ایسے سوال کا جواب ملتا ہے آپ کو جو عموماً ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اس میں ہمیں آیت 60 استعمال ضرور شامل کرنی پڑے گی، کیونکہ 60 کا ہی آگے وہ ایکسٹینشن ہے جو باقی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں 60 پڑھ رہا ہوں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل اللہ بما انزل الیک سوری جی، تو یہاں پہ ایک جگہ بما انزل الیک وما انزل۔ اچھا بڑے غور سے سنیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک۔ قرآن شریف۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اور نہیں، اس کے آپ آگے بھی فرمایا، کہتے ہیں وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے بھی جو نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے، لیکن عمل کیا ہے ان کا؟ آگے سنے غور سے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کریں۔ وما امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی میں دور لے جائے۔ اچھا، اب پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن پر بھی ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی، لیکن فیصلے طاغوت سے کراتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ منافق اس کا مطلب یہ ہے سر کہ نہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں اور نہ جو آپ پہ نازل ہوئے اس کو مانتے ہیں۔ پہلے صحیح جواب یہ ہے، آپ دونوں کے جواب صحیح تو ہیں کسی درجے میں، کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن اور اس پہ سابقہ کتابوں پر، لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو دونوں کو نہیں قرآن کو چھوڑ کر جا کے طاغوت سے فیصلے لیتے ہیں۔ کل میں نے مثالیں دی تھیں آپ کو مکے والوں کی، مدینے کے منافقوں کی۔ اب بات کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں پورے قرآن سے، آج یہی ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بھی اور پورے اسلامی ممالکوں میں۔ دعوے اسلام قرآن پر ہیں اور معاملات سارے کے سارے طاغوت سے فیصلے۔ آپ کو کشمیر مل گیا ہے طاغوت سے فیصلہ کرانے کا؟ بتائیں نا۔ جی سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط ہے سب کچھ۔ پھر ایک اور بات بڑی نوٹیبل ہے، قرآن کے طالب علم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو مسائل آنے والے تھے ایسے بڑے بڑے، ان کے حکم قرآن میں ان کے احکامات بھی دے دیے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھا دیا۔ اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ جو ڈنکے کی وہ چوٹیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں نا کہ ہم تو بڑی دنیا میں مشہور ہو گئے، آپ قرآن کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ قرآن ان حالات میں کہتا ہے جب کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہو، آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے؟ اسلام کا۔ جان اور مال کے ساتھ اسلام کا دینا ہے، وہ آپ نے نہیں دیا۔ اب یہ جو طاغوت کے ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس کا کبھی نتیجہ اچھا نہیں ہونا۔
نتیجہ اسی کا اچھا ہوگا جو آپ قرآن و سنت کے مطابق کریں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی بے شک جی سر، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ تو 60 آیت تھی. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ او اس جو قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی سنت کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو دیکھے گا کہ یہ منافقین جن کا ذکر 60 میں آیا ہے، 61 میں بتا رہا ہے، تو دیکھے گا کہ یہ منافقین جو ہیں یہ کنی کتراتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں. یہ ہے آج مسلمانوں کا حال کہ قرآن پر ایمان اور ہر کام قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، چاہے فرد ہو، چاہے اجتماعیت ہو، چاہے حکومت ہو. اچھا، یہ جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکنا اور لوگوں کو روکنا، یہ کیا چیز ہے بھلا؟ اللہ کے نزدیک اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یسدون. اور بھائی میں نے یسدون تو پوچھا آپ سے. منافقین، رایت المنافقون یصدون عن سبیل عنک صدودا، تو یہ نفاق منافق ہے. ہیں جو، اچھا یہ فاسق ہیں سر. بھائی منافق ہیں، لکھا ہوا ہے. آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں قرآن کو ڈھنگ سے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 62 میں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اب ان کے جو اقدامات ہیں نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر کیا ہوگا اس وقت جب مصیبت ان کو پہنچے گی. اصابتہم مصیبہ کس وجہ سے؟ بما قدمت ایدیہم، جو خود انہوں نے کرتوت کیے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ثم جاؤکا، پھر اگر وہ آتے آپ کے پاس، یحلفون باللہ، ہاں ثم، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں؟ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد تو احسان اور موافقت پیدا کرنا تھا. بالکل آپ دیکھ لیں آج ساری مسلمان حکومتوں کا یہی کہ بھئی ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو آرام پہنچائے، سکون پہنچائے. جس مالک نے یہ قرآن اتارا ہے نا، اس کا قرآن اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے مطابق چلیں گے تو موافقت بھی پیدا ہوگی، بھلائی بھی ہوگی. لیکن اس کے خلاف کریں گے تو وہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، جو اس کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. بڑی کمال کی باتیں ہیں جو قرآن بتاتا ہے، کاش میں اور آپ اس پہ غور کریں. سبحان اللہ. جی سر، البقرہ میں بھی آیا ہے کہ فساد کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کس کھول کے قرآن بیان؟ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے آیت 63 اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اچھا ان کے دلوں میں کیا ہے بلند جو اوپر جن کا ذکر آیا ہے؟ نفاق ہے، غیظ و غضب ہے. اتفاق. نفاق ہے، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے. بلا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو جس پیرائے میں بیان کریں یا مقصد کیا ہے؟ پھر پڑھے نا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. جلدی اللہ کا بتائیں. علم ہے، صرف قادر ہے، اللہ کا مکمل ہے علم ہے. او بھائی یہ تو مکمل ہے، لیکن یہاں اس کے اندر دھمکی ہے، تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے. آپ اس کو نوٹ ہی نہیں کرے، بس اللہ کا علم ہے. اللہ ان کے دلوں میں اوپر جن کا ذکر آیا ہے کہ پتہ ہے اللہ کو کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، اور جب آئیں گے اللہ کے پاس تو پھر اللہ ان کا حساب کرے گا ٹھیک ٹھیک. یہ ہے اس کا مطلب. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ عقل نہیں، آپ کو اخلاص چاہیے. اچھا، اور پھر فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے، وَاعِظْهُمْ، اور ان کو
واز کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو قول بلیغ سے سمجھائیے۔ اب یہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایات دے رہا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں ان کو، اور ان کو نصیحت بھی بہت کہ بھائی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں پتہ ہے جو آئیں گے تو میں ان کو حساب کروں گا ان کے ساتھ، لیکن اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ تو ان کو ابھی سمجھائیں اور ان کو نصیحت کریں اور قول بلیغ سے بات کریں، ان سے سمجھانے کا انداز بھی آپ کا بہت واضح ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں منافق، لیکن یہاں اللہ اپنے نبی کو کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ بس وہی ہے جی کہ وہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور ان کا جزا سزا کا جو ہے اللہ بخوبی جانتا ہے، ان کو جزا سزا ہوگی روز قیامت۔ افضل صاحب خدا کے لیے قرآن کو جی سمجھیں۔ آگے چل کے جب فتح مکہ ہو گیا ہے تو اللہ کا، میں نے کل بتایا ہے آپ کو کہ اللہ کہتا ہے کہ اب ان سے سختی سے پیش آئیے۔ یہ 4 ہجری یا 5 ہجری کے شروع کا وقت ہے جب مسلمان ابھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کو، جب فتح مکہ ہو گیا اب ایک ایک دشمن کے ساتھ انہوں نے، اللہ نے کہا کہ حساب چکاؤ۔ یہاں اس وجہ سے کہ یہاں ابھی مسلمانوں کے دشمنوں کا زور ہے، تو ان کو کمزور ہوتے ہوتے جب مکہ فتح ہو گیا سارے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اب الاسلام جو ہر ایک کو پتہ چل گیا، بلکہ کہ اسلام اب اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ ان کا منافقوں سے سختی سے پیش ہو۔ یہ 4-5 ہجری کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے ان کو نصیحت کیجئے، ان کو سمجھائیے۔ یہ منافقین کو موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب باز نہیں آئے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اس وقت پھر حکم آیا کہ ان کو سختی سے پیش ہو۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی زبردست، الحمدللہ صحیح فرمایا۔ تو اس لیے قرآن پڑھتے وقت دیکھیں، جب غور و فکر نہیں کریں گے نا، سیرت کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ چیزیں پیش آئیں گی۔ اب آگے آئیے آیت 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا حکم ہے یہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام رسول کے ذریعے دیتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے وہ۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اگر اس کو ان ورڈ میں کہیں نا کہ اس کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ معصوم ہے، گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق عمل کر رہا ہے۔ بڑے غور سے اس بڑے کانسیکوینس اگر غور کریں گے نا سب سمجھ آئیں گے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اب پھر تاریخ وائز دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ 11 سال کتنے مصائب کے گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی، اور آخر میں آپ کو اتنا تنگ کیا گیا ہے کہ آپ بھی ہجرت مدینہ کر کے آئے، اور ہجرت مدینہ کے بعد بالکل دوسرا دور شروع ہوا ہے۔ اذیتیں جو مکے میں تھیں اس کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن بڑی بڑی جنگیں آپ نے لڑی۔ آپ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ان جنگوں کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد ہی فوراً آپ کو حکومت مل گئی، جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں آج یہ جو ایک جنگ ہم دیکھ رہے ہیں نا کفر اور اسلام کے درمیان، کفر کی طرف امریکہ اور اسرائیل ہے اور اسلام کی طرف
وہ ہیں ایرانی. صرف ایران سر. اچھا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کتنی جنگوں کے بعد کتنے فیصلے ہوئے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم اس میں سے ایک نمونے پر بھی عمل نہیں کر رہے. ایرانی ضرور کر رہے ہیں کہ وہ کفر کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں ڈٹ کے، لیکن امت مسلمہ بالکل اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کر رہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے بتایا ہے. جی سر، وہ کفر کے ساتھ کھڑی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. ذلت اور پستی کہ اس نے لبنان پر حملہ کر کے ادھر انہوں نے مسلمانوں کو، ساری امت خوش ہے کہ بس جی ہم تو ابھی فیصلہ کرنے والے ہیں. اس نے اٹھا کے حملہ کیا لبنان پر اور 400 کے قریب لوگ مار ڈالے بے گناہ. جی سر. لیکن ہم ہیں کہ خوش ہیں. اور خدا کا خوف کرو، جس کتاب ہدایت نازل کی ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں ہم. بالکل. تو اس لیے اللہ کے نبی کی اطاعت ضروری ہے کہ دنیا پوری دیکھ لے کہ جو کامیابیاں اتنے کم وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کیونکہ اللہ کے عین حکم کے مطابق تھیں، تو اسی کی اللہ تعالیٰ کریں اطاعت کرو تو تمہیں کامیابیاں ملیں گی، اس کو چھوڑ کے تو تمہیں ذلتیں اور پستیاں ملیں گی. آج کا حالات آپ کے سامنے ہیں. کتنی بڑی شہادت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اس کی حقانیت کی. اچھا جی اب سر، میں آگے، جی فرمائیں. یہ میں کہہ رہی تھی فلسطین کے بارے میں ایک بات کی اور فوراً ڈیلیٹ کیا گیا. اتنا ڈر ہے. ہائے ہائے، اب کفر ہمیں نہیں بچائے گا. میں بتا دوں، جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا، ان ظالموں کو بڑی مثالیں آپ کو بالکل حالیہ تاریخ کی کل کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. شاہ ایران، میں ایران میں رہا ہوں اس کے زمانے میں بھی، اور پھر میں ایران میں رہا ہوں انقلاب کے بعد بھی. سب سے بڑا پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو جاسوس تھا نا، سب سے بڑا وہ شاہ ایران تھا. جب آپ ڈاکٹر صاحب، آپ کی عمر تو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب اس پہ اللہ تعالیٰ نے انقلاب لایا تو ایران والے، تو اس کو امریکہ نے اپنے ہاں جگہ بھی نہیں دی. جی سر، ایسے ہی ہے. بالکل سر، ہم نے بھی دیکھا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم سبق نہیں لیتے تاریخ سے. استغفر اللہ. اچھا اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے غور سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب انہوں نے ظلم کیا تو وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے. اچھا اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہاں ظلموں کا مطلب ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے بتائیں. اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. ہاں شاباش، کہ انہوں نے جب اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، وہ پچھتا کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. فاستغفر اللہ جب یہ عمل کرتے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. لوجد اللہ توابا الرحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اچھا اب یہاں ایک چیز بڑی واضح ہے. پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے لیے مغفرت مانگتے تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو معاف کر دیتا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ رسول کے پاس آتے اور رسول مغفرت مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا اور وہ اللہ کو بڑا تواب اور رحیم پاتے. یہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا حکمت اللہ کی؟ تو پہلے اللہ سے خود استغفار مانگتے، پھر رسول استغفار کرتے تو اللہ کو تواب الرحیم پاتے. یہ تو آپ نے اس کو پڑھ ترجمہ کر دیا نا. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے کیوں غفور الرحیم ہوتا؟
کیونکہ سچے دل سے وہ توبہ کرتے کہ تو ان پھر کی پکی سچی معافی تھی اور انہوں نے پکا عہد کیا تھا کہ ہم اب غلطی نہیں کریں گے اور سیدھی راہ اختیار کر لیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دیتا۔ میڈم آپ نے بات تو ٹھیک کی لیکن بات بالکل ادھوری ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو پھر اللہ یہاں ان کے کیس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو مغفرت، ان کی مغفرت کا باعث بنے گی۔ تو نبی کی سفارش جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت زیادہ ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ آتے پچھتاتے ہوئے اور کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہم بھی استغفار کریں، آپ بھی استغفار کریں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے جس کا آپ نے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ بات کو سمجھا کریں تاکہ پھر آپ کو غور و فکر کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اچھا، اب ایک آیت آگے 65 بڑی اہم ہے۔ فلا، پس ہرگز نہیں، وربک، اور تیرے رب کی قسم، گواہی کس کی دے رہی ہے؟ اللہ کی۔ لا یؤمنون حتی، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یحکموک، کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مانے۔ حکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا۔ پہلی بات کہ مومن وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے فیصلہ کسی معاملے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے گا۔ اگر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، یہود کے پاس جاتا ہے، تو وہ گیا کام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے۔ آپ کی موت کے، آپ کی وفات کے بعد کون حکم ہے؟ قرآن اور قرآن اور سنت۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم یہ جو ہنگامے چل رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق؟ بتائیں۔ بالکل بھی نہیں سر۔ نہیں۔ اچھا، جزاک اللہ۔ تو اب آگے سنیں، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو آپ کو حکم مانے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حکم ماننے کے بعد جو آپ فیصلہ کریں اس کے اوپر بھی کوئی تنگی دل میں محسوس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا الٹا فیصلہ نعوذ باللہ کر دیا، یہ کیا حکم دے دیا؟ تو اس پر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ سوچیں، آیت کا بالکل ٹھیک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ دل میں تنگی محسوس کی پھر بھی مومن نہیں ہے۔ آگے پھر پڑھیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پہلی بات حکم مانیں، دوسری بات دل میں کوئی فیصلے کے بعد کوئی تنگی نہ کریں، نمبر 3 وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ماننے کا بھی حق ادا کر دیں کہ جو فیصلہ آپ کا ہو، آپ کا حکم مانا ہے، اس کو خوشی خوشی ادا کریں۔ یہ 3 کنڈیشن نہیں ہوں گی تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اور کہاں ہم تو طاغوت، اللہ کے کتاب سے دور ہو کر طاغوت کے حق، اس کی خوشنودی کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم مومن کہاں رہ گئے؟ آیت کو سامنے آپ کے، میں کوئی اور الگ بات نہیں کہہ رہا، آیت کا بالکل مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے میں اور آپ توبہ استغفار کریں اور اللہ سے کہیں کہ پروردگار ہمارے بس میں نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن کے بالکل خلاف ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، سر جی یہاں ایک سوال ہے اسی آیت کے ساتھ، جو پیچھے ہم نے سر جی پڑھی تھی 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ اس کے ساتھ کوٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، کوٹ کرنے سے پہلے خدا کے لیے آپ کیوں نہیں ایک بات سمجھتے؟ اب آپ کوٹ کریں، بالکل کریں، کیوں کہ وہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ لیکن پہلے ان کو بتائیں کہ اس آیت 65 میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، حکم بھی مانیں،
پھر اس فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی بھی نہ محسوس کریں. پھر نمبر 3 اس فیصلے کو بالکل منو ان عمل کر کے اس کا حق ادا کریں. اب آپ آیتیں کوٹ کریے، لیکن اگر پہلے آیت کوٹ کریں گے تو آیت کا تو اصلی مفہوم تو بیان ہی نہیں کیا آپ نے. ام عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر جی جزاک اللہ خیر. پہلے جو درس دے رہے ہیں اس آیت کو کھول کے اس کا مفہوم بیان کیجئے، پھر آپ جتنی مرضی ہے اس سے قرآن پر دوسری جگہ جو بھی آیتیں آئی ہیں آپ کوٹ کریں. اچھا، یہ تو ہو گیا آج کا پورا رویژن جس پہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے. لیکن میں اگر رویژن نہ کروں نا تو آپ اور ہم سب لوگ جو ہے بس قرآن کو پڑھتے چلے جائیں. بھائی قرآن عمل کی کتاب ہے. آمنوا وعملوا الصالحات. آج جو لوگ یہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اس قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ اس قرآن کے ایمان لانے کا حق ہی نہیں ادا کر رہے. کیوں؟ قرآن نے آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے کوئی اپنے نام چھلا بلا نہیں لگایا کہ میں فیلڈ مارشل ہوں، میں کرنیل ہوں، کچھ ہوں. لیکن عام سپاہیوں کے ساتھ خندقیں بھی کھودی، جنگ بھی لڑی، زخمی بھی ہوئے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ ہم بالکل ہمارا پورا نظام اس کے خلاف ہے؟ استغفر اللہ. کوئی سوال آپ کا آج 65 تک؟ شاباش. وہ کر ہی نہیں رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن نے جو معاملات ہمیں پیش آتے ہیں نا، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، جیسے یہ اس وقت دنیا کا قضیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات بھگتائے ہیں. اور جی آپ سر، دیکھیں، کتنا زور تھا یہود کا. اور آپ یہ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کا حکم ہے کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے. تو ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. اپنی مرضی پہ چلتے ہیں سر. آیت کے فریم میں ہر شخص کو اپنے آپ کو اس میں فٹ کر کے دیکھنا چاہیے اور ہر وقت دیکھنا چاہیے. ہاں، اور دیکھیں نا کہ کتنی تینوں باتیں جو سر نے بتائی ہیں کہ حاکم بھی انہی کو ماننا ہے، فیصلہ بھی انہی کا ماننا ہے، اور پھر دل میں کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہیں کرنی. کیا سر بات چھوٹی سی مثال ہے، ایک پردہ فرض کریں، پردہ عورت نے کرنا ہے اور وہ مطلب خوش دلی سے نہیں کر رہی، مجبوراً یہ وہ، تو ایسے باقی سارے معاملات بھی ہیں کہ تو اللہ یہ کا دیکھیں حکم نہ. کتنی آیت واضح ہے کہ وہ جو مجبوراً کر رہی ہے نا اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہی، وہ اجر کی مستحق نہیں ہے. یاد جی رکھنا. سر، ایسے ہی باقی سارے معاملات ہیں، بالکل جینا مرنا، شادی بیاہ، سب کچھ. اور سر یہ جی اس کا بالکل فائدہ آپ اتنا ٹھیک ہے، ہے جب میں رہی، نے لیکن اس آیت کو ہم سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم جو بھی کام اللہ کی کتاب کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، وہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کو ایسا ایمان ہرگز قبول نہیں، ایسا مومن قبول نہیں. جی سر، سونا جاگنا، کھانا پینا، سب اپنی مرضی بالکل. کا. سر جی جب میں سر نے اس پہلی آیت کی دفعہ فریم میں تو پھر باقی جو ان چیزوں سے نکلے وہ سارے منافقین میں ہی آگے. تو سر ہم تو خود دل کانپنے لگ جاتا ہے اس کو سوچ کے، پڑھ کے. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ اللہ کے ہاں سرخرو اس وقت ہوں گے جب اس اللہ کے احکامات سارے اس کتاب میں ہیں. کل میں نے قرآن کے حقوق بھیجے ہیں نا، اس پر ایمان لایا جائے. ایمان یہ ہے کہ اس کی ہر بات بر حق ہے. یہ آج جو میں نے آج 65 پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، اتنی بڑا حق ہے. اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے. تو قرآن پر ایمان کہاں سے لایا؟ مجھے بتائیں نا. یہ انشاءاللہ آج تو چکل ہوگا والا بھی نا، آج چکل ہے
ہاں میں کہتا ہوں اٹھا لو سارا. آیت میں صاف تو بتا دیا گیا ہے کہ وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے کہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو. وہ خود اپنے ایمان کی نیگیشن کر رہے ہیں. جی اچھا اب چلتے ہیں آگے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 66 بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 66 پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو. نمبر ایک، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ حکم کیا ہوتا. نمبر دو، أَوْ اخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، ہجرت کرو. یعنی مَا فَعْلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو یہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ حکم دیے ہیں جو بڑے آسان ہیں. غلبہ دین ہوگا نہیں اگر تک آپ جہاد اور قتال نہیں کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد و قتال ہم نے چھوڑا اور آج کس قدر ذلیل و رسوا ہوئے. اور جہاد و قتال پر ایمان لا کر انہوں نے اس کو بروئے کار لا کے عمل کیا تو ایرانیوں نے دنیا کی بڑی طاقت کو شکست دے دی. کتنی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آتی ہے جب انسان اللہ کے حکم پر چلتا ہے. نوٹ کریں ذرا آپ. جی سر، حیرت انگیز ہے سب کچھ. حیرت انگیز، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی ہے. اچھا تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس قسم کے سخت حکم دے دیتا کہ بھائی تم فرض کیے کوئی غلطی ہوئی ہے، توبہ کی دروازہ نہ کھولا ہوتا، اللہ کہتا کہ آپ اپنے آپ کو سزا دو، پھر آپ کیا کرتے؟ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تو بڑے آسان طریقے آپ کو بتائے ہیں. یا ہجرت دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کتنا مسلمان پریشان حال تھا مکے میں جب مکی دور شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کا، کہ ہجرت کرنی پڑی. اور ہجرت کے بعد دیکھیں ذرا، نوٹ فرمائیں، غور کریں کہ شاہ حبشہ نے کہا ان مسلمانوں سے کہ رہو جتنے مرضی ہے، مزے کرو. اور وہ کتنے ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے جو لوگ گئے تھے، انہوں نے تحفے دے کے بھیجے تھے مشرکین مکہ نے. سوچیں، آپ دیکھیں، خدا کے بندوں غور کرو کہ مدینہ کی ہجرت کے بعد حضرت جو آپ کے سب سے بڑے غلام تھے، کالے حبشی غلام، کیا نام تھا ان کا؟ بلال رضی اللہ عنہ. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی جاگیر تھی وہاں. یہ ہے ہجرت کے فائدے. اور اس لیے نہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ سے اتنا تعلق تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج پر کے موقع پر آسمانوں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی چانپ سنی ہے. اور آ کے پوچھا جنت بلال مجھے بتاؤ کیا خوبی ہے تم میں؟ زمین پہ چل رہے تھے، جنت میں ان کی چاپ سنی. لیکن بات سنیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ اور میں دیکھیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور ہجرت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہوتا کہ ایک تو پہلا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرو، گناہ کی سزا اپنے آپ کو دو، یا میں کہتا کہ ہجرت کرو فٹافٹ. نہیں، جب موقع ہوئے اللہ نے حکم دیا تو یہ منافق کبھی بھی نہ کرتے. ما فعلوه الا قلیلا منهم، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے. وہ جو مخلص تھے وہ تو کر لیتے. ولو انہم فعلوا ما يعظون به، اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کی نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر اللہم، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ثابت قدمی کے لحاظ سے بھی یہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا. اب آپ دیکھ لیں، آج ہی کے حالات کو دیکھ لیں. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے
حکم کا مطابق عمل کیا ہوتا، آج یہ ذلت، یہ پستی ہمارے حصے میں نہ آتی۔ سوچیں کتنی بڑی قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کریے کہ اگر تم یہ کرتے نا اللہ کے حکم کی پابندی، تو جتنے تعداد، جتنے ریسورسز آپ کو دیے ہیں، جتنے ذہانت آپ کو دی ہے، کہ کفر کا نظام بھی آپ ہی کے لوگوں کے بدولت بڑے بڑے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں۔ جی سر، سب مسلمان ایک ہو جاتے اس وقت، یہ قرآن کا حکم تھا نا، تو وہ ہم نے نہیں کیا، نہیں ہوا ایسے۔ تو اللہ کہتے ہیں لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خیر اسی میں تھی کہ تم اس قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے، وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور تمہارا دل پکا سچا جم جاتا، تم کافروں سے ہرگز ڈرتے نہ، تم ان کے جوتے نہ چاٹتے، تم یہ نہ کہتے کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز دو، اس لیے کہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ یہ منافق تو کر سکتا ہے، مومن ہرگز نہیں کر سکتا کہ جو بچوں عورتوں کا قاتل ہو دنیا میں مسلمانوں کا، وہ اس کی تعریف کریں اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کریں۔ اچھا، یہ تھی آیت 66۔ کوئی سوال آپ کا 66 کے بارے میں ہو؟ شاباش۔ جی سوال نہیں ہے، ایک کمنٹ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں یعنی اس دین کے لیے جان مال ہر چیز لگانے سے بالکل بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات پر بہت سوچنا ہے ہمیں۔ بھائی یہ آپ ایمان کا تقاضا ہے، اگر ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ جہاں حکم دے رہا ہے قتال کا جان سے مال سے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اب چلے سے آج 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس صورت میں، کون سی صورت میں؟ کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے ہوتے، تو اللہ کہتے ہیں آتیناہم من لدنا اجرا عظیما، تو میں اپنے پاس سے ان کو بڑا اجر دیتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیں اجر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جنت ملتی، دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں عزت صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول اور مومن کے لیے ہے۔ قرآن کی آیت اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ اچھا، ان اور العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین۔ ہاں جزاک اللہ، یہ اچھا، یہ تھی آیت 67۔ دیکھیں کیسے فائدے رب کر رہا ہے ہم سے کہ اگر ہم فرمانبردار بنے اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور آیت 68 میں فرمایا، کوئی سوال آپ کا 67 کے بارے میں؟ سب سے بڑا قرآن تو اللہ سے پڑھا ہی تعالیٰ نہیں کیا جاتا، نہ اس پہ عمل ہوتا ہے، تو ہماری اچھا زندگیاں کیسے سکون میں آئیں، اچھا، اب ہمارے سنیں لیول پہ بھی اور حکمرانوں کے لیول پہ بھی۔ ڈاکٹر صاحبہ سنیں ذرا غور سے، جب نافرمانیاں کریں گے اللہ کی تو بالکل یہی حال ہوگا جو آپ کا میرا اس وقت ہے، حکمرانوں کا بھی۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ دنیا میں کیا، دنیا میں اجر ہے کہ اللہ ان کی ہدایت دیتا ان کو صراط مستقیم کی، وہ جو آپ 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں ہر سجدے میں جو بیٹھتے ہیں اتحیات تو نہیں، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہوتا کہ آپ نے اللہ اور رسول کی، تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں خود توفیق دیتا صراط مستقیم پہ چلنے کی۔ آج صراط مستقیم پہ ہم اس لیے نہیں چل سکتے کہ کیونکہ ہم نے دیگر سارے معاملات میں ہمارا رزق حرام کا ہے۔ سوچیں ہم نفس کے غلام ہیں، ہم طاغوت کے غلام ہیں، ہم شیطان کے غلام ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا، اور یہ تینوں چاروں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ سر کوئی بہت پریشان حال ہو اسے یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ پہ آ جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنی روٹین پہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ وہاں اگر میں اور آپ ہونا تو آپ کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس سے گلہ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرا طریقہ ٹھیک تھا یا نہیں۔
اگر آپ کا طریقہ بالکل قرآن و سنت والا ہے آپ بے فکر ہو جائیے، آپ نے ٹھیک کیا، اسی طریقے پر کیا، اب وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ یہی بات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ تم دروغہ نہیں ہو، تمہیں تو بہترین انداز ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اس طرح سے آپ اس سے بات کر لیں، سمجھا دیں، آپ کا فرض ختم ہو گیا، آپ کا اجر ثابت ہو گیا۔ بدلتا ہے تو جو اچھے کام کرے گا اس میں آپ بھی شریک ہوں گے، نہیں بدلتا وہ عذاب پائے گا۔ آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ دوسروں پر گلہ نہ کریں، ہم اپنا کام صلح آنے کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ پیش کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی کتنی بڑی سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور ابھی تو آپ نے پڑھا ہے چند آیتیں اس میں سورہ نساء میں، کہ اللہ کتنی ناراضگی سے اور ان کو کس قدر دنیا میں ذلت اور پستی اور آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں نا آیات سے۔ اچھا، چھوٹی سی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے 68 پڑھی ہے، لَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اگر انہوں نے اللہ کے دین پر ثابت قدمی دکھائی ہوتی تو ہم ضرور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے، ہم ان کی توفیق دیتے۔ ہائے ہائے ہائے، آگے 69 آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، سر جی رسولہ نہیں ہے، ورسولہ فاولئک۔ ساری رسولہ، بالکل ٹھیک ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان پر انعام کرے گا۔ اچھا، سورہ بقرہ میں مجھے وہ الفاظ بتائیے کہ جہاں اس کو ہم تشریح کے طور پر کوٹ کر سکیں، صرف وہ الفاظ۔ سورہ فاتحہ میں ہے سورۃ فاتحہ میں انعمت انعمت علیہم، تو آپ کیوں سیدھا بتائیں انعمت علیہم، یہ صراط سورہ۔ الذین انعمت علیہم۔ اچھا، اب فاتحہ انعم سے اللہ، پلیز نوٹ کیا کریں، ادھر ادھر کی باتیں مت کریے کریں۔ انعم اللہ، انعمت علیہم، انعم اللہ، بالکل انعمت تو نے انعام کیا، اب یہاں کا انعم اللہ، اللہ نے ان پر انعام کیا، وہاں تو اللہ کے لیے ہے۔ کتنا زبردست اس کی قرآنی تشریح ہے انعمت علیہم کی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں اللہ کے انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ جیسا کہ سر اسے یہ بتایا چار نبیین لوگ نے جو آئے ستائے جن ہیں، کا ذکر آیا ہوا ہے نا نبیین آگے، نہیں، نبیین، صدیقین، صدیقین، شہید، شہداء نیک۔ اور صالحین۔ دیکھیں قرآن کا کمال دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین نے کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں تاکہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں۔ وہ لوگ ہیں، آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، نمبر 1 من النبیین، نمبر 1 پہ کون ہے؟ انبیاء۔ انبیاء کیوں نمبر 1 پہ ہیں جلدی بتائیں؟ ان کو جو اللہ وحی تعالیٰ کی نے جاتی ہے اس کے چن مطابق کیا چلتے ہیں اور اور وہ اپنی مرضی محکوم ہے، سے۔ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے۔ این اللہ کے حکم کے مطابق، وہ وہی کو کیونکہ ان کو نمونہ بننا ہوتا ہے، اس لیے پہلے نمبر پہ وہ ہیں کہ ان کا عمل بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2 صدیقین، صدیق کون لوگ ہیں؟ سچ بولنے والے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میڈم یہ سب سے سچ پہلے جنہوں اور نے اپنے اسلام عمل سے اللہ دین تعالیٰ کی کے تصدیق، احکامات کی تصدیق کرنے والے، اپنے عمل سے۔ ہاں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا سچ، یہ سچ یہاں نہیں ہے، صدیقین کا مطلب ہے تصدیق کریں اپنے ہر عمل سے، جان و مال خرچ کر کے، وہ ہیں صدیق۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ آپ نے جتنے غلام آزاد کرائے ہیں اتنے کسی نے بھی نہیں کرائے،
जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ लिया। यार गार कौन है, बताएं मुझे, कितना बड़ा एजाज है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर एतमाद करते हैं अबू बकर सिद्दीक पर। तो सिद्दीकीन का लफ्ज इस तरह न मत कहा करें कि बस सच बोलने वाला सिद्दीक है। फिर वाकई मिराज की भी तस्दीक की आप हजूर अबू बकर ने। बेशक, बस और शुहदा। नबूवत की भी सबसे पहले तस्दीक। अच्छा अब जरा सुने, वो मैं सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मैं तो वो मुकाम बता चुका हूं कि जब जान और माल की जरूरत थी तो उसकी भी तस्दीक की आपने। अच्छा अब आगे आता है शुहदा तीसरे नंबर पर। एक पर नबीन, दूसरे पर सिद्दीकीन, तीसरे पर शुहदा। ये शुहदा कौन लोग हैं? जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दी। ये काफी नहीं है, इसकी तो अपनी एक्सप्लेनेशन जान पूरी और नहीं माल दोनों तरफ, हर तरह से कुर्बानी दी है है। अल्लाह के हाँ, हक में। शुहदा वो हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी देखकर तस्दीक की कि अल्लाह का दीन बरहक है। माल ऐसा खपाया कि जान और माल दोनों पेश करके शहादत दी, गवाही दी अपने जान और माल से। और आखिरी बात वस्सालिहीन। ये सालिहीन कौन लोग हैं? सर जल्दी आमनु बताओ व अमिलु स्वालिहाति वाले। डॉक्टर साहबा, ये इस तरह पहेलियां सामने वालों को क्या समझ आएगा जो आपने जो बात बताई सच्चे है? सच्चे दिल से ईमान लाए और फिर नेक अमाल किए, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे। डॉक्टर साहबा मैं आपको बताता हूँ, पूरी जिंदगी हर अमल कुरान के हुक्म के मुताबिक और नबी सल्लम के तरीके पर किया, वो है सालेह। अब समझ आई बात कि नहीं आई? जी सर, शुक्र अल्लाह। अच्छा अब आपने देखा कि ये जो दो आयतें हमने पढ़ी हैं कितनी कमाल की हैं। सारी आयतें कमाल की हैं, लेकिन 69 में तो इंतहा कर दी अल्लाह ताला ने। अब आयत 70 पे आइए, अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिक फज़लुल्लाह। ये पिछली आयत का थोड़ा सा हिस्सा रह गया, हुस्न थोड़ा सा हिस्सा रह उलाइका। गया, बहुसुम उलाइका रफीका। होए 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 होए, क्या बात छोड़ी है मैंने। वह हसना उलाइका रफीका, कितने उम्दा साथी होंगे। अच्छा देखें, दुनिया की कोई मिसाल कुरान को बताने में इस्तेमाल समझाने के लिए तो की जा सकती है, लेकिन उसका भी उसका बदल नहीं होती। अभी आपकी छुट्टियां हो रहेंगी, आपके बच्चे जो है ना वो कहेंगे हमने नानके जाएंगे ना तो हम अपने मामू फुफियों वो खालाओं के बच्चों के साथ खेलेंगे, कितना मजा आएगा। कभी आपने नोट किया है? अल्लाह कह रहे जी हैं कि सर जब जी। जब जन्नत में आप साथी होंगे नबीन के, शुहदा के, सिद्दीकीन के, तो फिर सोचें आप कि क्या सर इनसे बढ़ मजा। के तो कोई भी नहीं है, जी इनसे बढ़ के कोई नहीं है जो अल्लाह ताला ने ये बातें बताई हैं हाँ, तो अल्लाह सिद्दीकीन। अल्लाह कह रहे हैं कि ये तुम्हारे साथी होंगे। कितना जबरदस्त। हसना उलाइका रफीका, कितने उम्दा ये साथी होंगे वहां कि आप उनके साथ जन्नत में अल्लाह की तारीफें और तौसीफें करेंगे। किनके साथ? तो इससे बड़ा, सबसे बड़ा मोमिन का लम्हा वो है जब वो अपने अल्लाह को दिल की गहराइयों से याद करता है। अल्लाहुम्मा तजअलना मिनहुम, आमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तो अब आयत 69 खत्म हो गई। अब हम चलते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिकल फज़लु मिन अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, खास फजल है। ये कुरान और सुन्नत की आला तरीन नेमत है जो इंसान उस पर अमल करके हासिल करेगा, और ये अल्लाह के फजल से हासिल हो। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और काफी है अल्लाह हर शय के जानने के लिए कि तुम से में से कौन ईमान और अमल साला की दौलत का किस कदर हकदार है। वो अल्लाह को पता है, क्योंकि आपके दिलों के राजों को भी अल्लाह को पता है। इसलिए जिस अल्लाह से मामला है आप इंतहा की इखलास तवक्कुल से काम लें, जिस तरह नबिया ने लिया, जिस तरह सिद्दीकीन ने लिया, जिस तरह शुहदा ने लिया।
تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کس قدر ہمیں ایسی چیزیں بتاتا ہے جو کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی کتاب کی شان. سر سر ایک دفعہ سورہ پھر کھول دیں صدیقین ذالک فضل من اللہ. جی سر اس کو ایک دفعہ دوبارہ کھول دیں ذالک فضل من اللہ. اوپر آپ آیا ہے نا کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ آخرت میں ان کا ساتھ ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور پھر اللہ کے کتنا ان سے راضی ہوگا. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اوپر سے اللہ کا فضل ہے سر. ہاں یہ اللہ کا فضل ہے. سر ہمارے عمل بھی اچھے ہونے چاہیے اور اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا تو سارے کام صحیح ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی ہی ہمیں اچھا آواز آ رہی ہے؟ سر جی آ اب رہی آئی ہے. ہے. اب آئی ہے سر. یہ ان کا فون آ رہا ہے. اچھا میں نے بند کر دیا. بڑے غور سے سنیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بڑا کھول کے کہ میں توفیق اس کو دوں گا، فضل اس پہ کروں گا جو خود پہلے اپنے سچے دل سے، پکے دل سے متمنی ہوگا کہ میں اللہ کے راستے پر چلوں، پھر اللہ اس جی کو سر توفیق دے. بالکل. یہ آپ جو ایسے الٹپ کہتے تھے نا اللہ کی توفیق ہو، یہ تو منافق کہتے ہیں کہ بھائی اللہ چاہتا تو ہم نیک ہی نیک ہوتے. بھائی اللہ کی چاہت مشروط ہے تمہاری چاہت کے ساتھ. اللہ نے جو دنیا میں تمہیں اس وہ دی ہے سہولت کہ چاہو تو مومن بنو، چاہو تو کافر بنو. مومن بنو گے اس جی سر. یہ گیلیکسی A31 اپنا کیمرہ بند کریں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی ہے، رک گئی تھی. اچھا آپ بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا فضل ان لوگوں کے لیے ہے جو خود اس فضل کے متمنی بھی ہوں گے اور کوشش بھی کریں گے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں. اللہ کا فضل ایسے نہیں ملتا. اللہ کے فضل کی شرط یہ ہے کہ میں اس کا طالب بھی ہوں اور اس کے لیے سنسیئر ایفرٹس، مخلصانہ کوشش بھی کروں. پھر اللہ کی سارا فضل بھی ہوگا، اس کی تائید و نصرت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اور سر جی یہ کتنے پیارے لفظ ہے، وکفا باللہ علیما، وکفا باللہ وکیلا، وکفا باللہ حسیبا. سبحان اللہ. یہ آپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے فائدے اٹھا رہی ہیں. الحمدللہ آپ الحمدللہ. کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ آپ کوشش بھی، طلب تڑپ بھی ہے، کوشش بھی ہے. الحمدللہ. یہ ہر جی آدمی. آپ نے جی فرمائیے. سر جی آپ نے دو باتیں بتائی ہیں نا، طالب بھی ہو اور سنسیئر ہو کر اس لیے ایفرٹ بھی کرے. اور ایک اور چیز سر جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے فضل کا ذکر آیا کرے تم اس سے اس کا فضل مانگا کرو. اللہم انا نسألک من فضلک. اگر کہنے سے، مانگنے سے، اور آپ ساتھ نہ کوشش کریں، نہ اس کے لیے دل میں تڑپ ہو، نہ کوشش ہو، تو مل جائے گی؟ نہیں سر جی بالکل بھی نہیں. تو آپ مانگنے کے ساتھ اس جو شرائطیں پوری کریں، بس پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اس میں اپنا عنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جہدوا فینا، جو سخت جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو ضرور بے ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو پہلے شرط پوری کرے گا تو اللہ تو آپ کو پتہ ہے اپنے وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا. بے شک سر. سر دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پوری دنیا میں سے یہ چند لوگ جو بیٹھے ہیں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑے اللہ کا فضل ہے. یہ بھی بالکل، اس لیے کہ وہ قرآن دیکھیں نا، اللہ
کا ہمارے درمیان رابطہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن جس جو کے ہے نا سر، قرآن سر، قرآن. تو اس قرآن کو سیکھنا میرا اور آپ کا فرض ہے. جب ہم اس کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. اور اس وقت ہمیں اللہ کے ہر حال میں بھی اللہ کا فضل بھی طلب کرنا چاہیے. اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس ذات کا بہت شکر ادا بے کرنا چاہیے سر. بے شک بے شک. اچھا اب آ جائیں آیت 70 میں جو آپ نے پڑھا کہ کیا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. یہ جو اوپر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو اللہ کا فضل جب ملتا ہے تو پھر کیونکہ کفا باللہ وکفا باللہ علیما، جیسے ہماری بہن نے کہا کہ ہر شے جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کافی ہے. اب چلتے ہیں آیت 71 پر. سر ایک بات کہنی تھی کہ بے شک جتنے مرضی قرآن پاک پڑھ لیں، ختم کر لیں، لیکن ایسے سمجھ نہیں آتا جیسے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ کا شکر صحیح ہے. کہہ رہی ہیں بالکل. نہیں، اچھا اس میں آپ کلاس میں تو لگتا ہے کہ کوئی جادو ہے سر. حقیقت میں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم جنت دوزخ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اچھائیاں برائیاں سب، اور پھر بعد میں وہ سارا دن ریپیٹ ہوتا ہے دماغ میں. الحمدللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہی مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے ہر ایک کا. جب یہ مومن کا طرز عمل ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے یہ دنیا رش کے جنت بن جائے گی. ہر یہ ایک کا سر نہیں ہو اخلاق سکتا، سمجھایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اکثریت کا اگر یہ حال ہوگا. اچھا اب ہم چلتے ہیں آیت 71 پر. اچھا اب دیکھیں یہ جہاد و قتال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکم احکامات جاری فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے. ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ خذوا حذرکم، اپنے تحفظ کا سامان یعنی اپنے ہتھیار سنبھال لو. فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں نکلو خواہ فوج کی صورت میں نکلو. کیا ہم اب سنیں نا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نا. آپ مجھے بتائیں کیا ہم نے یہ حق ادا کیا ہے اس کے بارے میں، اس کے برخلاف ٹرمپ کے اور نیتن ہاؤ کے؟ بتائیں مجھے. سر آج کے زمانے بالکل میں بھی صرف نہیں. ایران اور وہ لوگ کر آپ رہے کو ہیں. ہم مظاہرے نہیں کرنے دیتے کہ آپ کہیں ان کے حق میں مظاہرہ کر دیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. نام نہیں لینے دیتے سر. نام نہیں لینے دیتے. آپ دیکھیں ہم قرآن کی کتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے علماء، ہمارے مدارس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یہ اس آیت کی تصدیق کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے. یہ تھی آیت. آپ دیکھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور کس طرح مسلمانوں نے جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک، پھر غزوہ حنین تک کس قدر قربانیاں دی ہیں. اور آج ہم طاغوت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کو کس قدر، جو اصل مطلوب تھی، وہ جو ایمان کا تقاضا تھا، وہ تو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم شیطان اور طاغوت کے پیچھے چلنے شروع ہو گئے. اب آئیے آیت 72 پر. 71 کا کوئی سوال ہو آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آیت 72 انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج آپ کا کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہوں آیت 71 تک جو آج سر ہم نے پڑھا؟ منڈے کو ڈاکٹر اسرار انشاءاللہ کہا سر. کرتے تھے کہ یہ طاغوت کہتا ہے آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، میں تمہاری وہ روزہ
کشائی بھی کرواؤں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن نظام تمہارا نہیں چلے گا، اصل بات جو ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نظام جب کفر کا ہوگا تو دنیا کی حالت بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ جی سر۔ میں امریکہ میں رہ کے آیا ہوں، آپ یقین مانیں جو عیاشیاں اور فاشیاں کر رہے تھے نا اس تیل کے دولت پر، جو عرب ریاستیں اس کو آپ کو پتہ ہے 300-400 ارب کی انویسٹمنٹ کا وعدے لے کے گیا ابھی جی ٹرمپ ان سر۔ سے۔ جی اب ان کو ہوش آئی ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہوش آئے گی کہ نہیں، جسے کھا رہے ہیں امریکن بیسز تباہ ہونے کی وجہ سے، لیکن امریکہ کو ہوش آ گئی ہے، امریکن پبلک سڑکوں پر کھڑی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ہم مر رہے ہیں ان کے لیے یہودیوں کے کہنے اللہ پر۔ اور بھی مارے گا ان کو۔ وہ اللہ کے نظام آپ دیکھیں گے، وہ اس کا نظام زبردست ہے، اس کے احکامات زبردست ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، اور وہ فیصلہ عین ایمان اور عمل صالح کے مطابق ہوگا۔ جی سر، بے شمار لوگ عمرہ حج سب کچھ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی بات یہی نظام ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑا آسان ہے، آپ ڈاکٹر ہیں نا، آپ نے زندگی بھر پریکٹس کی ہے، جس جی سر۔ ہاسپٹل کا کوئی صحیح نظام ہوتا ہے وہاں بالکل کام ٹھیک چلتا ہے، مریض آتا ہے اس کو فٹافٹ دیکھتے ہیں، اس کو دوا دیتے ہیں، اس کو پوری ہسٹری اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اگر نظام نہ ہو، نہ پیسہ بنانا ہو، تو ساری دنیا کے اسپتال آپ کے سامنے ہیں۔ جی سر، نظام اسپتال اسکول نظام سب۔ ایک منٹ میری بات سنیں پہلے، کسی گھر کا بات ہو تو اس کا نظام ٹھیک ہوگا تو وہ گھر ٹھیک چلے گا۔ آپ کے سامنے ہے جو جس گھر کا نظام تہ و بالا ہے، بیوی بھی کمانے جا رہی ہے، میاں بھی، پیسوں کا ڈھیر ہے، لیکن نہ کوئی امانت، نہ دیانت، نہ حلال نہ حرام کی تمیز ہے، تو کہاں سے آئے گا جب تک نظام قائم نہیں ہوگا، اور نظام بھی اسلام کا، کوئی جی اور سر۔ دوسرا نظام نہیں۔ برحق نظام اللہ کا دیا ہوا وہ اسلام ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے۔ بہرحال آپ جب بھی پڑھیں مہربانی کر کے بڑے غور و فکر سے پڑھیں، پھر آپ دنیا میں دیکھیں کہ کس قدر دنیا آج فساد سے بھر چکی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں کہ دین کس طرح لوگوں کو قبول کر رہے ہیں، اس کی فیوز و برکات دیکھ کر آج کاش جس دن یہ ملک بنا ہے اس دن سے ہماری نظام دین کا قائم ہو جاتا، ہم انسان ہوتے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ کر حیوانوں سے بدتر، چاہے وہ فرد ہو چاہے اجتماعیت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں واپس توبہ کریں اور اس کی طرف پلٹیں، یہی عزت کا راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ جی سر، سکون نہیں ہے آج کی کہاں سے آئے گا دنیا میں، سکون؟ سکون ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نظام کے خلاف چل رہے ہیں تو سکون کہاں سے آئے گا؟ بالکل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ سر اللہ جی ایک پاک ہم سوال ہے، سب کو آمین۔ سر جی یہاں جی ایک سوال ہے جی سر جی، ایک بات کے جیسے یہ تو اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن انفرادی طور پر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنی ذات، ہماری اپنا گھر، اپنی اولاد اور اپنے زوج وغیرہ اور جو بھی ہمارے ساتھ رشتے جڑے، وہاں ہم کوشش کر کے تو اس کو تو اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، تو سر جی پھر ہماری کوئی بچت کا سامان پیدا ہو جائے گا؟ میڈم بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی انفرادی تزکیہ اور گھر کا نظام دین کے مطابق بنا لیا، یقین مانے اللہ تعالیٰ اس دور میں اگر یہ ہم نے کر لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ضرور نوازے گا۔ کیوں؟ انشاءاللہ۔ ہم نے جہاں تک ہماری حکومت تھی، جہاں تک ہمارا قوام تھے، اس میں ہم نے دین کو نافذ کر دیا، لیکن اگر یہی نہیں کیا، نہ ذاتی تزکیہ کیا، نہ ہم نے گھر کا نظام ٹھیک کیا، اور ہم
ایمان والے اپنے آپ کو کہتے رہے ہم نے ایمان کے خلاف کیا ہے اور ہمیں سزا ملے گی، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت عمدہ بات کی ہے آپ نے۔ بالکل صحیح ہے سر، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلے اپنی آپ کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے نظام کو درست کریں، اپنی درستگی کریں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اہل قیادت دے، ہمیں آپ سے ڈرنے والی قیادت دے جو ہماری رہنمائی کرے۔ یہ قیادت جب تک باہر سے آتی رہے گی عوام اسی طرح کوڑتے ہی رہیں گے، اور جیسے ابھی ہم کوڑ رہے ہیں۔ آپ تو ذرا لینیئنٹ ویو لیتے ہیں نا، جو بوٹ والش اور انہوں نے طاغوت کی، یہ ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا قرآن پہ اور دین پہ اعتبار ہی نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے اس کی خوشامد کرتے ہیں، چاہے اپنی عورتیں لے آتی ہیں چاہے اپنے پیسے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر قیادت نصیب کرے۔ آمین۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آمین۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، بعض لوگ حدیث کہتے ہیں لیکن اس کے ثبوت نہیں ملتا، اعمالکم امالکم، امالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں۔ جب اکثریت خود ٹھیک ہو جائے گی نا، اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت بھی آئے گی، اور بے شک۔ پھر آپ اس میں قیادت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ایک اکثریت، بڑی اکثریت جو ہے وہ خود قرآن کو پڑھے، سمجھے، اس کے مطابق زندگی ڈھال لے، اپنے گھروں کو ٹھیک کر لے۔ آپ دیکھیں گے جب میرا گھر ٹھیک ہوگا نا تو آس پاس کے سارے لوگ متاثر ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تزکیہ نفس فرد اپنا کرے، اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کرے، اس کے بعد سارے بار کے معاملات، نظام کو ٹھیک کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں اور عمل کی، اور اسی طرح ہم لوگوں کے اعمال کو اللہ پاک بہتر کر دے اور قبول کر لے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا، اور ہم لوگوں سے کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ اور دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور نیک کرے، صالحہ کرے۔ آمین۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ان کی بیماریوں تکلیفوں کو آسان کرے ان کے لیے، آمین۔ اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، آمین۔ گناہوں آمین کو معاف ثم کر دے۔ آمین۔